لاہور کے علاقے ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب واقع وفاقی وزیر علیم خان کی ملکیتی ہاؤسنگ سوسائٹی پارک ویو سٹی میں 10 فٹ اونچائی تک دریائے راوی کا سیلابی پانی داخل ہونے سے تباہی مچ گئی اور علاقہ مکین گھر چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ مکینوں کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ باقاعدہ منصوبہ بندی سے بنائی گئی سوسائٹی میں آنن فانن ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ انہیں اپنی جانوں کے لالے پڑ جائیں گے۔ سیلابی پانی کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کے بعد علیم خان مکینوں کی جانب سے سخت تنقید کی زد میں ہیں، جن کی زندگی بھر کی جمع پونجی اب پانی میں ڈوبی پڑی ہے۔ علیم خان سوسائٹی کے دورے بھی کر رہے ہیں اور کشتیوں کے ذریعے اپنے گھروں کو چھوڑنے والے مکینوں کو حالات جلد نارمل ہو جانے کی یقین دہانی بھی کروا رہے ہیں، لیکن جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اس سوسائٹی کی تباہی یقینی تھی، کیونکہ دریا کنارے ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کا فیصلہ ہی غلط تھا۔ پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے بی بی سی اردو نے ایک تفصیلی رپورٹ میں بتایا کہ گھروں میں 10 فٹ تک پانی کھڑا ہے، جس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سوسائٹی کی ایک رہائشی حماد کے مطابق ایک طرف سوسائٹی انتظامیہ کہہ رہی تھی کہ ہم پانی روکنے کے لیے بند باندھ رہے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، تمام لوگ بے فکر رہیں، جبکہ دوسری جانب پولیس گھروں کو چھوڑ کر نکلنے کے اعلانات کر رہی تھی۔ ایسے میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گھر چھوڑنا ہے یا رکنا ہے۔ اس کشمکش میں بہت سے لوگ نہیں نکل سکے اور پانی گھروں میں گھس گیا، جس کے بعد کشتیوں کے ذریعے ریسکیو آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ یہ کہانی صرف پارک ویو سٹی میں رہنے والے حماد کی نہیں، بلکہ ان سینکڑوں گھروں کی ہے جو تب لاہور میں دریا کے راستے بنی نجی ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں پھنس گئے، جب جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب سیلاب کا پانی وہاں داخل ہوا۔ حکام کے مطابق سیلابی پانی سے پارک ویو سوسائٹی تو متاثر ہوئی، لیکن کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ بر وقت رہائشیوں سے علاقہ خالی کروا لیا گیا تھا۔ بی بی سی کی ٹیم سے گفتگو کرتے ہوئے ریسکیو آپریشنز میں مصروف ایدھی فاؤنڈیشن کے سعد ایدھی نے بتایا کہ صرف ان کی ٹیم نے پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی سے 1400 سے زائد لوگ ریسکیو کیے، جبکہ یہاں دیگر ریسکیو سروسز بھی کام کر رہی ہیں۔ سعد ایدھی کے مطابق ایک کشتی میں 10 سے 12 لوگ ہی آ سکتے ہیں، جبکہ بہت سے لوگ سامان بھی ساتھ لانا چاہ رہے ہیں۔ چیلنج یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ سامان زیادہ ہو تو کشتی میں کم لوگوں کی گنجائش بچتی ہے۔ لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، لیکن ہماری پہلی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریسکیو کیا جائے۔ لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ جان بچانا بہت ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سوسائٹی کے اندر تقریباً 13 فٹ تک پانی کھڑا ہے اور لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی افراد میں حماد نامی شہری کے رشتہ دار بھی شامل تھے۔ حماد نے بتایا کہ سامان تو سب ڈوب گیا، لیکن بچے اب بھی اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ اب بہت سے لوگ بچوں کے ساتھ اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کھانے پینے کی بہت پریشانی ہے، پتہ نہیں اندر کچھ بچا بھی ہے یا نہیں۔ جب بی بی سی کی ٹیم نے حماد سے پوچھا کہ کیا انہیں معلوم تھا کہ سوسائٹی دریا راوی کے راستے میں بنی ہوئی ہے، اور کیا انہیں کبھی خیال نہیں آیا کہ اگر یہاں سیلاب آیا تو کیا ہوگا، جواب میں حماد کا کہنا تھا کہ ہمیں حکومت اور اتھارٹیز کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی کہ یہ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی روڈا سے منظور شدہ سوسائٹی ہے، لہٰذا ہمیں لگا کہ یہ علاقہ محفوظ ہوگا، کیونکہ روڈا تو حکومت کا منصوبہ ہے۔ ان کے مطابق ترجمان پنجاب حکومت عظمہ بخاری نے اگلے روز ہی شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں دعویٰ کیا کہ یہ پروجیکٹ باقاعدہ منصوبہ بندی سے بنایا گیا ہے۔ ہم نے بھی یہ دعویٰ سن کر یہاں اپنی جمع پونجی لگا دی تھی، لیکن جب بی بی سی نے متعلقہ حکام سے اس بارے میں سوال کیا تو ان کا کہنا تھا کہ پارک ویو سوسائٹی ریور بیڈ کا حصہ ہے اور یہاں پانی آنا ہی تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سوسائٹی کی منظوری بھی ایک بہت بڑا سکینڈل ہے جس کی تحقیقات ہونا ضروری ہے۔ جہاں لوگ اپنے اہل خانہ یا رشتہ داروں کو ترجیحاً مدد دلوانے کے لیے کوشاں تھے، وہیں کچھ اپنے پالتو جانوروں اور پرندوں کے پانی میں پھنسنے کے سبب بھی پریشان تھے۔ تاہم ریسکیو والے سب کو تسلی دے رہے تھے۔ ریسکیو اہلکاروں کا کہنا تھا کہ ہم جانتے ہیں ان کا نقصان ہوا، سیلاب میں پھنسنے والوں کا نقصان ہوتا ہے، انہوں نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہوتا، ایسے میں وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ رہائشیوں کے موقف کے برعکس پارک ویو سوسائٹی کے گارڈز کا کہنا تھا کہ سیلابی پانی آنے سے قبل ہی لوگوں کو خبردار کر دیا گیا تھا۔ لاہور کی انتظامیہ کا موقف بھی یہی ہے کہ متاثرہ علاقوں میں انتظامیہ کی جانب سے لوگوں کو جمعرات کی شب ہی سیلابی پانی کی آمد بارے خبردار کر دیا گیا تھا اور علاقہ چھوڑنے کو کہہ دیا گیا تھا۔
इस रिहायशी मंसूबे के ज़ेरे आब आने के बाद पार्क व्यू सोसाइटी लाहौर की इंतजामिया की जानिब से सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि वो इस मुश्किल वक्त में अपने तमाम रिहायशियों के साथ खड़े हैं। बयान में कहा गया कि हम लोगों को यकीन दिलाते हैं कि इंतजामिया उनको कभी तनहा नहीं छोड़ेगी। जिस घर का भी इस सैलाब से नुकसान हुआ, हम एक एक घर का इजाला करेंगे। सोशल मीडिया पर ही एक वीडियो बयान में पार्क व्यू सोसाइटी इंतजामिया के आला ओहदेदार शुएब सिद्दीकी ने कहा कि पार्क व्यू सिटी की इंतजामिया अपने अवाम के साथ खड़ी है और तमाम मुतासरा अफराद को मदद और रिलीफ फराहम करने के लिए अनथक मेहनत कर रही है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन विजन ग्रुप अब्दुल अलीम खान के विजन और रहनुमाई पर अमल करते हुए ये भी ऐलान किया गया कि नुकसानात का सामना करने वाले तमाम रिहायशियों को मुकम्मल मुआवजा दिया जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।